السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق ابروز بزرگان دین اور حاضرین مجلس، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم مولانا جی، السلام علیکم مولانا جی، السلام علیکم مولانا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردھان، ارے مولانا جی سلام پہ سلام کرتا جا رہا ہوں، آپ ہے کہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ بڑے مجمع میں کھڑا کر دیا، ذرا بھی نہ سوچا کہ پردھان جی کا عزت کا کیا بنے گا۔ آپ تو میری عزت کا جنازہ ہی نکال دیا۔ پردھان جی اتنا غصہ نہ کرے کہ پیجامہ سے باہر آ جائے۔ اتنی اچھی تقریر چل رہی تھی کہ مجمع عش کر رہا تھا، اگر آپ کی تو محتاج تھا تو میری تو استراحت بھی کر جاتا۔ ارے بابا کس کو تلاش کر رہے ہیں، اتنا پریشان کیوں ہے؟ کیا بتاؤں بیٹا، غریب انسان ہوں، گھر کی خستہ حال سے تنگ ہوں، ایک وقت کھاتا ہوں تو دوسرے وقت سوچتا ہوں۔ ویسے میں کئی جوان لڑکی گھر میں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی مناسب رشتہ نہیں آتا ہے، اگر آتا بھی ہے تو ہمارے پاؤں سے بلاتر ہوتا ہے۔ ارے بابا اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ پردھان جی کا نام پوچھ کر میرے گھر آ جاتے، علاقے کے سبھی لوگ ہمیں جانتے ہیں۔ میرے پاس ایک لڑکا ہے جو انجینئر ہے، اچھی کمپنی میں نوکری کر رہا ہے، اگر آپ مناسب سمجھو تو شادی کا رشتہ پکا طے کر لیں۔ آپ سے مل کے ہمیں بہت مسرت ہوئی، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کو اپنی بچی کے لیے مناسب رشتہ مل گیا، یہ رشتہ میں دل سے منظور ہے۔ اب شادی کی تاریخ طے کر لیں تاکہ شادی کی تیاری شروع کر دوں اور دوسری جگہ بھٹکنے سے ہمیں نجات مل جائے۔ آپ کی بڑی اچھی سوچ ہے بابا۔ ویسے آپ شادی میں کیا سامان دیں گے؟ کیونکہ کچھ ہی دن پہلے بڑے لڑکے کی شادی کی ہے، اس میں اچھی کمپنی کی فریج، گودریج کی الماری، صوفہ سیٹ، یونیکام KTM، راڈو گاڑی اور ضرورت کے تمام سامانوں کے علاوہ 3 لاکھ روپے کیش ملا ہے۔ پردھان جی آپ سے ملاقات کرنا تو اچھا تھا، آپ کی بات سن کر تو چکر آ گیا۔ رات دن ایک کر کے 5,000 کی سائیکل اور 8,500 کی گھڑی کا کسی طرح انتظام کر رکھا ہے، اس سے زیادہ جہیز دینے کی نہ تو ہماری طاقت ہے اور نہ دے سکتا ہوں۔ ارے بابا آپ تو بالکل پرانے خیال کے معلوم ہوتے ہیں، آپ پر تقوی نوسی کا بھوت چڑھا ہوا ہے۔ ارے ہم کو تو اپنی عزت بھی تو بچانی ہے، اگر ہم جہیز نہ لیں گے تو رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ارے پردھان جی کیا ہوا؟ برساتی بیٹا کی طرح کیوں ٹٹک رہے ہیں؟ مولانا جی کیا بتائیں، یہ بوڑھا اپنی بیٹی کا رشتہ کے لیے پریشان تھا، مجھ سے اس کی پریشانی دیکھی نہیں گئی تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ میرے پاس ایک لڑکا ہے جو انجینئر ہے، اچھی کمپنی میں نوکری کر رہا ہے، ان سے آپ رشتہ طے کر لیں۔ رہی بات لین دین کی تو جو دنیا دیتی ہے، یونیکام KTM، راڈو گاڑی اور ضرورت کے تمام سامانوں کے علاوہ 3 لاکھ روپے کیش ملا ہے، یہ سب دے دینا۔ پردھان جی شرم نہیں آتی ہے؟ شادی اسلام کی عبادت ہے، آپ اس کو تجارت گھر کے لنڈی سمجھ بیٹھے ہیں۔ مولانا جی زبان قابو میں رکھ کر بات کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی پڑھائی پر پانی کی طرح روپیہ بہایا کہ اور درد بدر جو بھٹکا ہے اس کی وصولیت کیسی ہوگی؟ مولانا جی خاموش رہے ورنہ ہماری لڑکی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔
بابا آپ رشتہ کی فکر نہ کرے، رشتہ میں دوں گا، ذرا پردھان جی کے پردھانی کو اور ان کے دماغ کے آلات نکال لے دیجئے۔ پردھان جی آپ نے بیٹے کے پڑھائی پر اس لیے روپیہ بہایا تاکہ دوسروں خون پسینوں کی گاڑی کمائی سے اپنی درمانہ خواہش کو پورا کر سکے۔ بیچارہ غریب آدمی روپیہ 100 روپیہ پیٹ پر پتھر باندھ کر خواہش کو دبا کر جمع کرتا ہے، بچی کو کچھ سامان دے کر رخصت کر سکے۔ آپ ان کی بے کسی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پردھان جی شریعت خوف گئے، اللہ سے ڈرے، شریعت میں جائز کا مطالبہ کرنا سراسر ظلم ہے، اسے اللہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بیچارہ غریب جس کو وقت میں کھانے کے لیے صحیح سے 2 روٹیاں میسر نہیں ہوتی ہے، وہ مجبور اپنی پھول سی بیٹی کی رخصتی کے لیے اتنی بھاری وجہ کہاں سے لائے گا؟ مولانا جی شریعت و بریت کیا ہو ہمیں کیا معلوم، ہم تو اپنے رشتہ داروں کے طعنہ سے بچنے اور پڑوسیوں کی نگاہ میں ہماری عزت ہو مجبوراً ہم کو جہیز کا مطالبہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر میں یہ کہ اس فقیر سے کون سا ریل گاڑی ہوائی جہاز مانگ لیا۔ پردھان جی مجھے افسوس ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، مرنے کے کنگال پہ آ گئے ہیں، لیکن آپ کو شریعت معلوم نہ سکا۔ ارے اللہ کی بات ہو اور نبی کی سنت پہ چلنے کا نام شریعت ہے۔ رہی لین دین کی بات تو بیچارہ غریب کے پاس سائیکل دینے کے لیے فوٹی کوری نہیں ہے، تو ریل گاڑی اور ہوائی جہاز کی بات کہاں سے آ گئی؟ لگتا آپ جاگتے بھی خواب دیکھتے ہیں۔ پردھان جی جھوٹی شہرت اور بناوٹی عزت کے لیے آپ آخرت کی دیکھتی ہوئی آگ کے انگارے کو اپنے لے کے واجب کر رہے ہیں۔ بابا جی آپ فکر نہ کرے، ہمارا لڑکا حافظ قرآن کے ساتھ MBA کیا ہوا ہے اور اچھی کمپنی میں ملازم ہے، آپ چاہے تو اس سے اپنی بچی کا رشتہ طے کر سکتے ہیں۔ مولانا جی ہماری بچی کے لیے اس سے اچھا رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہیلو بیٹا جاہد، جہاں بھی ہو ذرا مدرسہ حمیدیہ مسجد تعلیم القرآن کے پاس آؤ تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا یہ زاہد ہمارا لڑکا ہے جو حافظ قرآن کے ساتھ MBA کیا ہوا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے۔ مولانا جی پوچھنا کیا ہے، یہ رشتہ میں دل سے منظور ہے۔ ہاں پردھان جی اس نکاح میں آپ بھی ضرور تشریف لائے تاکہ آپ اپنی نظروں سے دیکھ لیں کہ سنتی نکاح کسے کہتے ہیں۔ نکاح سے پہلے شہر کے معروف دینی درسگاہ مدرسہ حمیدیہ مسجد تعلیم القرآن کے مشہور خطیب مفتی محمد الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور شادی میں جہیز کا مطالبہ کرنا بڑا گناہ ہے کہ عنوان پر کچھ روشنی ڈالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات شادی کی عبادت ہے، انبیاء کی سنت ہے، خانہ آبادی کا پیش خیمہ ہے، لیکن دنیا داروں نے اسے تجارت سمجھ لیا ہے، جہیز کا ڈیمانڈ کرنا گھر کی بربادی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جہیز کا مطالبہ کرنا ایک خلم کھلا ظلم اور ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب اللہ کی مخلوق پر ظلم ہوتا ہے تو عرش الہی ہلنے لگتا ہے، اللہ کو جلال آ جاتا ہے۔ لوگوں اللہ کے جلال سے بچو ورنہ تار تار کر دیے جاؤ گے۔ جہیز کا مطالبہ کرنا امت ایک نسور بن چکا ہے، جہیز لینے کے لیے لوگ اس قدر مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر جہیز نہ ملے تو رشتہ داروں اور پڑوسی ہمیں طعنہ دیں گے، اس لیے ہم اپنی عزت بچانے کے لیے جہیز لیتے ہیں۔ ظالموں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی عزت دار ہوگا، خلفائے راشدین سے بڑھ کر کوئی شرافت دار ہوگا۔ ان لوگوں کی نظر میں جہیز عزت شرافت کا معیار ہوتا تو یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو ضرور جہیز دیتے۔ جاہلو بتاؤ جگر گوش رسول بی بی فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو جہیز میں کیا دیا، خلفائے راشدین نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا۔ ان لوگوں کی نظر میں جہیز عزت شرافت کا معیار تقوی ایمان و اخلاقی پاکیز کے کیا نہیں تھا، اس لیے فرمایا گیا ہے اعظم النکاح برکتاً اسوۃ المعونیہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جھوٹی عزت اور شہرت دین نہیں ہے بلکہ دین تقوی کا نام ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ہم سخت گناہ اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، آج ہماری عقل سے سیاہ پردہ ہٹ گیا۔ آج میں بڑی محفل یہ عہد کرتا ہوں کہ ہم اپنے بیٹے کا نکاح سب سے کم خرچ میں کریں گے اور سنتی کریں گے۔ اللہ ہمارے غلطی کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مکالمہ پیش کرنے والے محمد